حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان ہر مسلمان کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بھائی تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ماموں تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کتنی تھی اور ان کے نام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشرے میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت و پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اسے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے معاملے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیت کا حسن و قبا کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر مباحات کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر یعنی کیدار تھا، جس کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے ضد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ شاخ فہد بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن حشام فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصاب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انصاف سے رہا ہے۔ جعفر بن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کی نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قبا کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی قوم میں کردار، شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि आपकी कौम, कबीला, ख़ानदान और घर तमाम मखलूक़ात में बेहतरीन है। इमाम तिरमिज़ी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नकल किया है, बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक की तख्लीक की, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन गिरोह में रखा, फिर उनको 2 गिरोह में तकसीम किया, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन गिरोह में रखा, फिर उनको कबीलों की शक्ल दी, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन कबीले में रखा, फिर उनको ख़ानदान की शक्ल दी और मुझे उनमें से बेहतरीन ख़ानदान में रखा, फिर उसने मुझे रिश्तेदारी और नस्ब में उनमें से सबसे बेहतर रखा। मज़कूरा हदीस इस हकीकत पर रोशनी डालती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब में तमाम आबाओ अजदाद अपने दौर के तौहीद परस्त, मोमिन और अजीम इंसान थे। उसकी तायीद इमाम ज़रकानी ने भी एक रिवायत नकल करते हुए की, जिसमें कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाक मर्दों से पाक औरतों की रहमों में मुंतकिल होते रहे थे। काजी अयाज इस हदीस के मज़ीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि नबी का नूर हमेशा शरीफ और पाकीज़ा इंसानों में रहता था। आप इब्न उमर से रिवायत नकल करते हैं कि जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपका नूर आदम के सुलब में मौजूद था, फिर कई नस्लें गुजरने के बाद ये नूर सुलब इदरीस तक पहुँचा और फिर सुलब नूह तक पहुँचा, फिर नूह से ईसा में मुंतकिल हुआ और फिर इब्राहीम तक पहुँचा। उस नूर ने हर नस्ल और ज़माने में पाक पुश्तों और पकीज़ा रहमों के ज़रिए अपना सफ़र जारी रखा। इस तरह मोहम्मद का ये नूर आदम हवा से अब्दुल्ला और आमना तक पहुँचा। ये बात इस बात की गवाही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद अपने वक्त के बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग थे। उनकी शराफत और बुजुर्गी की वजह से आसपास के लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। हज़रत रवैया बिन हारिस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उंगली उठाई है। पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए, फरमाया, ऐ लोगो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम फरमाया, यानी अरब व अजम, तो मुझे इन दोनों में से बेहतरीन गिरोह यानी अरब में रखा, फिर उनके मुख्तलिफ कबाइल बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीला यानी कुरैश में पैदा फरमाया, फिर उनके घराने बनाए तो मुझे उनमें से बेहतरीन घराने में पैदा फरमाया, फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से बेहतरीन कबीला और बेहतरीन घराने वाला हूँ। हज़रत वासिला बिन अस्कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनु कनाना को मुंतखब किया और कनाना की औलाद में से कुरैश को मुंतखब किया और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब किया और मुझे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम में से मुंतखब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नस्ब की 13वीं पुश्त में नज़र बिन कनाना नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है। कुरैश अरब का एक मशहूर, ताकतवर और जी इज़्ज़त कबीला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कबीले के एक ख़ानदान बनु हाशिम में से हैं। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी भी हैं और हाशमी भी हैं, जैसा कि किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा से ज़ाहिर है। अहले लुगत ने कुरैश की वजह तस्मिया के मुख्तलिफ वजूहात ज़िक्र की है, जिनमें से एक ये भी है कि कुरैश तस्वीर है कुरैश की, जिसके मानी समंदर के एक ताकतवर जानवर के हैं जो अपने से छोटे समुद्री जानवर पर गालिब रहता है, या बहुत बड़ी मछली जो छोटी मछलियों को खा जाती है। क्योंकि यह कबीला बहादुर था, इस वजह से इसका ये नाम मारूफ हुआ। अब हम आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का मुख्तसर सा तारुफ करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, जिनके नाम ये हैं, नंबर 1 हारिस, नंबर 2 ज़ुबैर, नंबर 3 अबू तालिब, नंबर 4 अब्दुल्ला, नंबर 5 हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 6 अबू लहब, नंबर 7 कुसम, नंबर 8 खुद्दाक, नंबर 9 मौकूम, नंबर 10 हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां थीं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफिया कहलाती हैं। नंबर 1 हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नंबर 2 हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नंबर 3 उम्मे हकीम, नंबर 4 अतीका, नंबर 5 अमामा और नंबर 6 बर्रा।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹے تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی اور صرف ابراہیم جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 مسروع، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت حارث جو شیما کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی آپ ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 ام سلمہ، نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 11 حضرت صفیہ بن حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتخب ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہرقل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یعنی وہ ہم سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔